السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اسلامی تعلیمات بہت ہی آسان اور پیارے انداز میں شارٹ ویڈیو کلپس کی شکل میں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر ہر نیا درس آپ تک پہنچتا رہے اور اس کو حاصل کر کے آپ خود بھی فائدہ اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ آج کے اس درس میں ہم توحید اور اس کی قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالی کو منفرد اور یکتا ماننا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں۔ ان تینوں چیزوں کی وضاحت ابھی آئے گی، تھوڑا سا آپ صبر کریں۔ توحید کسے کہتے ہیں سمجھ گئے ہیں نا؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو تنہا اور یکتا ماننا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت 54 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اور صرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، جیسے ابھی آپ نے شروع میں سنا، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب ہے اللہ عز و جل کو پیدا کرنے میں، اس پوری کائنات کو چلانے میں، روزی دینے میں اور زندگی اور موت کے اختیار میں اکیلا تنہا مانے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات اپنے کلام پاک سورۃ الفاطر آیت 3 میں فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ کیا پتہ چلا اس سے؟ پیدا کرنے والا صرف وہی، روزی دینے والا صرف وہی، لا الہ الا ہو، تو عبادت کا حقدار بھی صرف اور صرف وہی۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا مالک ہے، کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا پارٹنر اور ساجھیدار نہیں بنایا۔ سورۃ الملک اس کی پہلی آیت میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کی بادشاہت اور ملکیت ہے۔ اور اسی طرح اس پوری کائنات کو چلانے میں، اس کی تدبیر کرنے میں، جیسے چاہتا ہے ویسے تصرف کرنے میں بھی وہ یکتا اور تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا سورۃ الاعراف آیت 54 میں الا لہ الخلق والامر، سنو یہ پوری مخلوق اسی کی ہے، ان پر حکم آرڈر بھی صرف اسی کا چلے گا۔ یہ توحید جسے ہم توحید ربوبیت کہہ رہے ہیں، انسانوں میں سے بہت کم لوگوں نے انکار کیا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے دل اندر سے گواہی دیتے ہیں اس کی یکتائی کے بارے میں، لیکن جو انکار کیا تو وہ بھی صرف ظلم اور اپنے بڑے پن تکبر کی وجہ سے۔ دیکھیے سورۃ النمل آیت نمبر 14، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کے دل مان چکے تھے، یقین کر چکے تھے، لیکن ظلم اور اکڑپن کی وجہ سے، اپنے بڑے پن کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اب آخر میں ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے،
اللہ رب العالمین کی صرف توحید ربوبیت کو مان لینے سے جہنم سے نہیں بچ سکیں گے، جنت میں جا نہیں سکیں گے، جب تک کہ باقی دو قسموں کو بھی الوہیت و اسماء صفات کو نہ مانیں۔ کیوں کہ مشرکین مکہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت تھی، وہ لوگ بھی اللہ کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، یہ آسمان و زمین، سورج و چاند، تارے وغیرہ سب کو اپنے قبضے میں رکھ کر وہ ہمارے فائدے کے لیے جو بنایا، اس چیز کو وہ مانتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ ان آسمانوں کو، اس زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج کو، چاند کو تمہارے فائدے کے لیے کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ سب ایک آواز میں جواب دیں گے کہ صرف اور صرف اللہ۔ باقی توحید الوہیت اور اسماء و صفات کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ آپ ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔